नाज़रीन, तारीख़ आलम पर बहुत सी रियासतों और हुकूमतों ने गहरे असरात मुरतब किए। इनमें से कई रियासतें सदियों तक कायम रहीं और बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंची। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान माजी, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1000 साल तक कायम रहने वाली अजीम रूमी या रोमा सल्तनत की तारीख पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोमन सल्तनत कब और किसने कायम की, रोमन सल्तनत का मजहब क्या था, कब और क्यों ये अजीम सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, रोमन सल्तनत के जवाल के असबाब क्या थे, रोमन सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत में क्या फ़र्क है, और मुसलमानों ने कब आखिरी वार करके इस अजीम सल्तनत का खात्मा कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, रोमन सल्तनत दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी सल्तनत थी। यह सल्तनत बहीरा रूम के इर्द गिर्द के इलाकों पर मुश्तमिल थी। ज़माने अरूज में यह सल्तनत 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई थी। यह सल्तनत 3 बर्रे आज़मों, अफ्रीका, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता तक फैली हुई थी। इस ज़माने में इंग्लैंड, स्पेन, फ़लस्तीन, बल्कान, फ्रांस, इटली, यूनान, तुर्की, शाम और मिस्र इस अजीम सल्तनत का हिस्सा थे। यूं तो रोमन सल्तनत की बुनियाद 31 कबल मसीह में रख दी गई थी। उस ज़माने में बंगन अकीदा के लोग इसके हाकम थे। रूमी सल्तनत के क़याम के हवाले से बहुत सी देव मालाई कहानियां भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि यह सल्तनत देवता जियोपीटर ने रूमियों को तोहफे में दी। यह तस्वर 4वीं सदी ईस्वी तक कायम रहा। 27 कबल मसीह में ऑगस्टस अव्वल ने रोमी सल्तनत की बुनियाद रखी और इस सल्तनत का पहला हुक्मरान बना। ऑगस्टस को ऑक्टेनियन भी कहा जाता है। उस जमाने तक रोमन सल्तनत एक जमहूरिया के तौर पर अपने अमूर सर अंजाम दे रही थी, मगर ऑगस्टस ने इक़्तिदार संभालते ही तमाम इख्तियारात अपने कब्जे में कर लिए और यूं रोमन सल्तनत जमहूरिया से बादशाहत में तब्दील हो गई। पूरी दुनिया में राइज शमसी कैलेंडर में अगस्त के महीने का नाम भी इसी ऑगस्टस अव्वल के नाम से मंसूब है। उस जमाने में रियासत पर बंगन अकायद का गलबा था, मगर फिर उसकी जगह मसीही अकायद ने ले ली और यह रियासत ईसाइयों के कंट्रोल में चली गई। पहली सदी ईस्वी में वेस्पेसियन ने अफ्रीका, यूरोप और मशरिक़ वुस्ता को फतह करके रियासत में शामिल कर दिया और यूं रोमन रियासत यूरोप तक फैल गई। रूमी सल्तनत ने इंसानी तहजीब को जिद्दत बख्शी। जदीद सियासी नजरियात की बुनियाद भी रोमन रियासत से ही पड़ी। रोमन मुजस्समा साजी, कल्चर, साइंस, तिब और जंगी फ़नून के असरात आज भी यूरोप में दिखाई देते हैं। रोमन हुक्मरानों का मजमूई तर्ज अमल इंतहाई जालिमाना और सफ़ाकाना रहा। अवाम पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नाफिज किए गए। ये दौर इंतहाई सफ़ाकाना सज़ाओं का दौर था, जिसकी वजह से रोम की अवाम में बहुत ज़्यादा बेजारी और इंतशार पाया जाता था। अवाम और खवास की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क मौजूद था। तारीख में रोमन सल्तनत के 3 अदवार मिलते हैं। रोमन सल्तनत 27 कबल मसीह से 395 कबल मसीह तक एक मुतहदा सल्तनत थी, मगर इसके बाद इसके 2 हिस्से हो गए, एक मगरबी रोमन सल्तनत और दूसरी मशरकी रोमन सल्तनत। मशरकी रोमन सल्तनत को ही बाज़ंतीनी सल्तनत कहा जाता है। 4वीं सदी ईस्वी में रोमी सल्तनत पर मजहब का बहुत ज़्यादा गलबा हो गया। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक ईसाई फ़िरकों के पादरियों के बाहमी इख्तिलाफात और अदावत की वजह से रोमन सल्तनत मजहब की बुनियाद पर तकसीम हो गई। मगरबी सल्तनत ने पोप की सरबराही में कैथोलिक ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया, जबकि मशरकी या बाज़ंतीनी सल्तनत का सरकारी मजहब ऑर्थोडॉक्स ईसाई फ़िरका करार पाया। मगरबी रोमी सल्तनत 475 ईस्वी तक कायम रही और फिर जर्मनों के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद इस सल्तनत का खात्मा हो गया, जबकि मशरकी या बाज़ंतीनी सल्तनत, जिसका दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया था, उस्मानी दौरे खिलाफत में सुल्तान अव्वल ने 29 मई सन 1453 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया, जिसके बाद
مشرقی رومی ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ظہور اسلام کے بعد بازنطینی سلطنت مسلمانوں کی سب سے بڑی مخالف سلطنت تھی۔ اس دور میں مسلمانوں پر بہت زیادہ حملے ہوئے اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں ہی قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت فرمائی تھی۔ آپ کے اس فرمان کو حدیث فتح قسطنطنیہ کے نام سے محفوظ کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے فتح کی نشانیاں اور فاتح لشکر کے لیے بشارتیں بھی بیان فرمائیں۔ فتح قسطنطنیہ کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ناظرین، رومی یا روما سلطنت کے 3 ادوار میں بہت سے حکمرانوں نے راج کیا۔ متحدہ رومن سلطنت پر مجموعی طور پر 71 بادشاہوں نے راج کیا۔ بعد میں مغربی ریاست پر 16 اور مشرقی یا بازنطینی ریاست پر مجموعی طور پر 88 شہنشاہوں نے حکومت کی۔ انسانی تاریخ میں علاج اور دوائی کے میدان میں رومیوں نے بہت ترقی کی۔ ابتدائی زمانے میں علاج بغیر دوائی کے مذہبی پیشوا دعاؤں کی بجائے دعاؤں اور جادو کے ذریعے کرتے تھے۔ سن 40 عیسوی میں اس میں سب سے پہلے جڑی بوٹیوں سے علاج متعارف ہوا۔ عرف عام میں اس رومی طریقہ علاج کو یونانی طب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ طب یونانی کی بنیاد اسبکلیبیوس نے رکھی۔ ظہور اسلام کے بعد طب نبوی سے اس فن کی نشاط ثانیہ ہوئی۔ آج کے جدید طب کی اکثر ادویات کے نام بھی یونانی یا عبرانی زبان سے لیے گئے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ رومن ایک انتہائی شفاق قوم تھی۔ سزاؤں کے علاوہ ان کے کھیل بھی خون ریز تھے۔ رومی دور میں بنائے گئے کولوسیم میں ہزاروں افراد کی موجودگی میں انسانوں کے ساتھ خون ریز لڑائی کا تماشا دیکھا جاتا تھا۔ اس کھیل میں لڑنے والوں کو گلیڈیٹرز کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خون خوار جانوروں کے ساتھ انسانوں کی لڑائی کا کھیل بھی کھیلا جاتا تھا، جس میں اکثر لوگ مارے جاتے تھے۔ ناظرین، رومی سلطنت پر راج کرنے والے چند مشہور حکمران جنہوں نے سلطنت کو فروغ دیا، ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ رومی سلطنت کا پہلا بادشاہ اگسٹس تھا، جسے آکٹینین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے دور میں رومی فوج کو منظم کیا گیا، زراعت کے شعبے کو وسعت دی گئی، رومی جمہوریہ کو شہنشاہیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ویسپاسین سن 69 سے سن 89 تک رومی سلطنت کا بادشاہ رہا۔ یہ دور ریاست کا انتہائی بحرانی دور تھا۔ اس دور میں 1 سال کے عرصے میں ایک ہی وقت 4 حکمران رہے۔ اب ذکر ہے شہنشاہ تراجن کا، جو کہ 98 عیسوی سے 117 عیسوی تک رومی شہنشاہ رہا۔ اس کو رومی ریاست کا دوسرا عظیم حکمران بھی کہا جاتا ہے۔ تراجن کے دور کو رومی سلطنت کے گولڈن دور کے ساتھ بھی عبارت کیا جاتا ہے۔ اس دور میں رومی فوج کو وسعت دے کر انتہائی منظم کیا گیا۔ مختلف عسکری مہمات میں 17 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ فتح کر کے ریاست میں شامل کیا گیا۔ یورپ، وسطی ایشیا اور افریقہ کے علاقے بھی اسی دور میں فتح ہوئے۔ اسی دور میں یہودی بغاوتیں پھوٹ پڑیں، جن کو کچلنے کے لیے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ شہنشاہ انٹونیس 138 سے 161 عیسوی تک روم کا شہنشاہ رہا۔ اس نے اپنے دور میں ریاست میں امن و امان کو قائم کیا۔ انٹونیس نے رومی تہذیب کی تشکیل اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نے غیر جانبدارانہ قوانین بھی متعارف کروائے۔ ذکر ہے مارکوس کا۔ مارکوس 161 عیسوی میں روم کا سلطان بنا۔ مارکوس کو فلسفی حکمران بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے دور میں فلسفہ کو بہت زیادہ وسعت اور فروغ ملا۔ رومی سیاسی نظریات بھی اسی دور میں پروان چڑھے۔ اس کا دور 180 عیسوی میں ختم ہوا۔ بادشاہ ولیرین، یہ 253 سے 260 عیسوی تک
رومی سلطنت کا شہنشاہ ہوا۔ اس کے دور میں رومی سلطنت کی فارس کی سلطنت یعنی ایران کے ساتھ جنگوں کا آغاز ہوا۔ فارس کے ساتھ اڈیسا کی جنگ میں یہ گرفتار ہو گیا۔ یہ پہلا قیدی رومی شہنشاہ تھا۔ رومی سلطنت لاکھ کوشش کے باوجود بھی ولیرین کو رہا نہ کروا سکی۔ اس وقت ایران پر شاہ پور کی بادشاہت تھی۔ اسی قید میں ولیرین کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد ڈائیوکلیٹیس، یہ 284 سے 305 عیسوی تک روم کا بادشاہ رہا۔ اس کے دور میں 50 سالہ خانہ جنگی انجام کو پہنچی۔ ریاست کو متحد اور منظم کر کے مزید مضبوط بنایا گیا۔ ڈائیوکلیٹیس متحدہ روم کا آخری بادشاہ تھا۔ اس کے بعد ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قسطنطین اول، یہ 306 عیسوی میں رومی سلطنت کا بادشاہ بنا۔ قسطنطین کو ہی مشرقی یا بازنطینی ریاست کا بانی کہا جاتا ہے۔ 313 عیسوی میں اس نے عیسائیت کو کھلم کھلا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اس نے قسطنطنیہ شہر کو آباد کیا جو کہ اسی کے نام سے منسوب ہوا۔ یہ قسطنطنیہ بازنطینی ریاست کا دارالحکومت بنا۔ 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کا نام استنبول کر دیا گیا۔ ناظرین عظیم، رومی سلطنت کے زوال کے بہت سے اسباب تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے چند نمایاں وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، عیسائیت کے سرایت کر جانے سے قبل اس قوم میں جنگی جذبہ بہت زیادہ تھا۔ عیسائیت کی وجہ سے عام شہری بھی رہبانیت کی طرف مائل ہوئے اور ایک بڑی تعداد پیداواری عمل سے باہر ہو گئی۔ نمبر 2، شام، مصر اور باربر قبائل کے خلاف رومن بادشاہوں کے ظالمانہ طرز عمل کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی تھی۔ مزید یہ کہ مذہب کی بنیاد پر ریاست کی تقسیم نے ریاست کو بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عدم مساوات اور بہت زیادہ جنگی جنون سے ریاست معاشی بحران کا شکار ہو گئی، جس سے ریاست کا علاقوں پر کنٹرول ختم ہوتا چلا گیا۔ مزید یہ کہ ریاستی امور میں مذہبی طبقہ کا غلبہ بھی سیاسی کمزوری کا باعث بنا، جو آخر کار اس ریاست کے خاتمے کا سبب بنا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔